ہر چیز کی محبت آہستہ 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 آہستہ، یہاں تک کہ ماں باپ کی محبت میں بھی کہتے ہیں یار کیا کروں، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، کرتا ہوں، ایسا کوئی شک نہیں ہے، میں کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، لیکن کیا کروں، بیوی بچے بھی تو دیکھنے پڑتے ہیں۔ لیکن اللہ اپنی محبت کے اندر اتنا جملہ بھی برداشت نہیں کرتا، کیا کروں۔ جب حکم آیا کیا کروں تو فرمایا بیٹے کے گلے میں چھری چلا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو بیٹا عطا فرمایا، ایک 86 سال کی عمر میں، ایک 100 سال کی عمر میں۔ اسماعیل علیہ السلام 86 سال میں اور 100 سال کی عمر ابراہیم علیہ السلام کی، 13 یا 14 سال کے بعد دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوا۔ اسی طرح لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی وولدی والناس اجمعین، ماں باپ بہن بھائی، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معیار نہیں بڑھے گا، نہ تمہارا خدا سے تعلق مضبوط ہوگا، نہ مصطفیٰ سے مضبوط ہوگا۔ اب یہاں معلوم ہوا کہ سارے جہان سے زیادہ محبت ہمیں کس سے ہونی چاہیے؟ مصطفیٰ سے، اور مصطفیٰ سے بھی زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ خدا سے زیادہ۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کو آپ محبوب یا میں زیادہ محبوب؟ فرمایا اگر اللہ کو میں زیادہ محبوب نہ ہوتا تو تجھے میرے در پر بار بار نہ بھیجتا۔ اللہ کو دین محبوب کہ آپ زیادہ محبوب؟ فرمایا دین محبوب نہ ہوتا تو مجھے طائف کی گلیوں میں پتھر نہ پڑواتا۔ اپنا امر اللہ کو محبوب، سب سے زیادہ اللہ اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے، اور اپنے بندوں کو بھی کہتا ہے کہ سب سے زیادہ میرے حبیب سے محبت کرو، لیکن حبیب کو کیا کریں؟ لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اپنے دائرہ اختیار میں رہنا، میرے اختیارات کو استعمال نہ کرنا، اپنی حدود میں رہنا۔ اگر آپ جو ہے وہ آپ کو ہم نے ایک منصب عطا فرمایا تو نبوت کے دائرے میں رہنا، نبوت کو خدائی میں منتقل مت کرنا رہیں۔ نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، فرمایا مجھے تیرے سے زیادہ پتہ، یا اللہ اس کی انسیت میرے دل کے اندر زیادہ، فرمایا مجھے زیادہ پتہ، لیکن تیرا بیٹا میرے سے بغاوت کر چکا، اب بتا بیٹے کی طرف دیکھے گا یا میری طرف دیکھے گا؟ فیصلہ کر۔ ہاتھ نبی کے اٹھے ہوئے ہیں، مرید کے لیے نہیں، امتی کے لیے نہیں، اپنے بیٹے کے لیے۔ یا اللہ ایک دفعہ بچا لے، میں اسے سمجھا دوں گا۔ اس نے کہا تھا میں پہاڑوں پر اونچائی پہ چڑھ جاؤں گا، نہ تیرا رب میرا کچھ بگاڑے گا، نہ تیرے رب کا عذاب مجھے بگاڑے گا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج تب بچنے کسی نے نہیں۔ اللہ تو انہوں نہ دیکھ مینوں دیکھ۔ ہم بھی کہتے ہیں نا یا اللہ ہمیں نہ دیکھ تو مدینے والے کو دیکھ، یا اللہ ہمیں نہ دیکھ حضور علیہ السلام کا عرفات کے میدان میں رونا دیکھ۔ پیغمبر نے بھی یہ کہا کہ یا اللہ اس کو نہ دیکھ تو مجھے دیکھ۔ جب یہ بات کہی نا کہ اللہ بچا لے، فرمایا باغی ہے میرا، اور جس کے ساتھ ہمارا تعلق بن جاتا ہے پھر ہم اس کو اور اس کی محبت کے درمیان ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ جب یہ باغی میرا ہے، دنیا کے اندر ایک یار سے کہتا ہے کہ یار تو مینوں ویکھنا سی نا، تو یاریاں لائی بیٹھا ہے اور میرے نال کردا ہے، یار تو میرا یار ہے اودا یار ہے، یار تو میرا یار ہے اس کا یار ہے، وہ میرے میں تھانے میں پرچے کراتا پھر رہا ہے اور تو اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتا، یار بس ٹھیک ہے۔ پیغمبر نے کہا یا میری بغاوت کر رہا ہے، میرے درمیان میں دوسروں کو لا کے میرا شریکہ بنا رہا ہے، دوسروں کو کھڑا کر رہا ہے، اور تو اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ پھر اس کی خدائی بھی جلال کے اندر آ گئی۔ فرمایا آج ہاتھ اٹھائے، آئندہ اٹھائے، وہ تو بچے گا ہی نہیں، لیکن تیرا تاج نبوت بھی میں اتار لوں گا۔ اگر آپ نے مشرکوں کے حق میں ہاتھ اٹھائے، مشرک انہو لیس من اہلک، نہیں تیرا ہے ہی نہیں، جس نے تیری بات کو نہیں ماننا وہ تیرا کیسے ہو؟ انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے کوئی نہیں، آپ اس کے بارے میں آج ہاتھ اٹھا بیٹھے، آئندہ نہ آپ اس کے لیے ہاتھ اٹھانا۔
اب جتنے حضرات یہاں سارے بیٹھے ہیں، آپ یہ بتائیں ہم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے بعد کس سے محبت کرتے ہیں؟ چلیں اب ہمارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ یار تو نے کپڑے پہننے دلیل کیا ہے؟ یہ شلوار قمیض ہے پہن رکھا ہے، تو یہ ناشتہ کیا دلیل کیا ہے؟ میں نے بسکٹ بھی کھایا، چائے بھی پی، میں نے روٹی بھی کھائی، میں نے پراٹھا بھی کھایا، میں نے فلاں، میرے پاس دلیل ہے۔ یار تو نہ آیا، ہاں اس کی دلیل میرا چہرہ چمک رہا، دمک رہا ہوں، ٹھیک ہے دلیل ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کیا دلیل بتاؤ؟ ٹوپی پہننا، رومال کندھے پر ڈالنا، داڑھی رکھنا، سارے بیٹھے ہیں عاشق رسول، کہ تم سارے 12 ربیع الاول کو نظر آؤ گے چونک میں، اور شاکان رسول کی غوثیہ چونک سے ریلی نکلے گی، اللہ والا چونک سے نکلے گی، ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مدح سرائی کریں گے، یہاں نکلیں گے، دائیں بائیں نکلیں گے، یہ محبت ہے؟ معیار محبت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی محبت کا معیار کیا ہے؟ مجھے بھوک لگی، میں نے گھر کے اندر واویلا کر دیا، ناشتہ نہ میں نے بیوی دیکھی، نہ ماں دیکھی، نہ بچے دیکھے، کچھ ٹائم ٹیبل کے پابند، لاؤ ناشتہ، فلانا کرو ڈھمکانا کرو، میرا ناشتے سے ایک تعلق ہے اور میں اس تعلق کا پابند ہوں کہ میری ناشتے پر صبح 7 سے 9 کے درمیان ملاقات ہونی چاہیے، میرا دوپہر کے کھانے سے ایک رشتہ ہے، میں پابند ہوں اور کھانا پابند ہے کہ ہم 1 سے لے کے 3 بجے تک تیرے سے ملیں گے۔ 4 بجے روٹی گھر کے اندر ہے نا، بیوی سے کہتا ہے ٹائم ہے کوئی؟ جب روزانہ کی نمازیں چھوڑ کے 8 دن کے بعد خدا کے گھر میں آتے، اللہ نہیں کہتا کوئی ٹائم ہے ملن دا، چل یہاں سے 8 دن کے بعد جمعے کی نماز میں آئے، اللہ کہہ رہے کوئی ٹائم ہے ملنے کا، چل ٹائم پاس کرنے آیا، تیرے دروازے پر 8 دن 5 وقت میں کھڑا رہا، آجا تیرا یار تیرے سے ملنے آیا، تیرا دوست، تیرا مخلص، تیرا خیر خواہ، تو نے سب کے سامنے مجھے اگنور کر دیا، چل یہاں سے بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت کا کوئی معیار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رشتہ، آپ ناراض نہ ہو تو اگلی بات کروں، داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معیار محبت ہے، ایک رشتہ ہے، آپ میرے سامنے، میں آپ کے سامنے، میں کس کو آپ کو گالی دوں؟ آپ میرے دشمن ہیں یا آپ مجھے برا بھلا؟ میں آپ کی مسجد کا امام ہوں، آئینے کے آگے جیسے کھڑے ہوں گے، صاف ستھرے کھڑے ہوں گے، وہ صاف ستھرا بتائے گا، اگر گندے سندے کھڑے ہوں گے گندا ستھرا بتائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، جس حال کے اندر کوئی وہی بتایا جائے گا اور اللہ وہی فیصلہ فرمائے گا۔ رات کے کھانے سے میرا تعلق، صبح پورے پیر محل میں دہی نہیں ملتی، ہر ایک صبح دہی استعمال کرتا ہے، لوگوں کے برتن دکانوں سے خالی ہو جاتے ہیں، جس طرح پیر محل میں 7 بجے دہی نہیں ملتی، فجر کی نماز کے اندر پورے پیر محل کے اندر کوئی نماز نہیں ملتا۔ دہی لینے کے لیے 5:30 بجے بازار جا رہے ہو، لیکن 4:30 بجے اللہ کو راضی کرنے کے خدا 1 گھنٹے کا فرق ہے، 1 گھنٹے کا فرق دہی اور اللہ کے درمیان۔ 3:30 بجے جانوروں کے باڑے میں دودھ لینے کے لیے گوالے چلے گئے، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ گئے دنیا کے لالچ میں، لیکن اس لالچ نے آپ کو، مجھے اللہ نہ کرے، اللہ کے گھر سے فجر کی نماز میں دور رکھا۔ اتوار کے دن عیسائیوں کی عبادت کا دن ہے، ایک چرچ میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، کوڑا اٹھانے والا جمع دار بھی آپ کو نظر نہیں آتا، وہ چھٹی ہے جی آج اپنے رب کی عبادت کرنی۔ لیکن یہاں مسلمانوں پر ایسی لعنت پڑی ہوئی ہے، ناراض نہ ہونا، کہ جمعے کے دن دکانیں کھول کے بیٹھے، خدا چلا جائے، مصطفیٰ چلا جائے، گاہک نہ جاوے، سارا بازار بھرا پڑا، رش پڑا بازار، کس کو پتہ ہی نہیں عید ہے کہ جمعہ کیا ہے۔ سوچو بھائی، زوال کے آنے کی نشانیاں، اللہ کی لعنت اور خدا کی پھٹکار کی نشانیاں ظاہری طور پہ نظر آ رہی۔ میرے گھر کے اندر فجر کی نماز میں کوئی نہیں اٹھ رہا، یہ اللہ کی لعنت اور اس کی ناراضگی۔
ناشتہ میرے گھر میں، ڈبل روٹی میرے گھر میں، انڈے میرے گھر میں، دہی میرے گھر میں، لسی میرے گھر میں، سبزیات میرے گھر میں، مشروبات میرے گھر میں، اور فروٹ میرے گھر میں، اور گوشت کی اقسام میرے، لیکن نماز کا سجدہ میرے گھر میں کوئی، میرا تعلق اللہ سے کوئی نہیں۔ لوگ بارش میں عید کی نماز چھوڑ گئے، بارش میں لوگ جمعہ چھوڑ گئے، چاچا فوت ہوتا چھوڑتے، ماما فوت ہوتا چھوڑتے، پھپھی فوت ہوتی، بجے چیچا وطنی میں فوت ہوتی، لوگ یہاں سے کہتے 9 بجے سارے بارش میں بھاگتے، گاڑیوں کا ڈبل کرایہ دے کے بھاگتے۔ کیوں؟ وہ رشتے کی محبت ہے، رشتے بنانے والے کی محبت قطعاً دل کے اندر کوئی۔ شادی بیاہ ہوتی ہے، اگر کھانے کا ٹائم 7 سے 9 بجے تو 7:30 بجے ہال فل ہوتا ہے، 1.5 گھنٹہ کھانے کا انتظار کرتے ہیں، یا جمعے کی نماز میں اس وقت آئیں گے جب فرشتوں نے رجسٹر بند کر دی، حاضری لگوانے کے لیے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں روٹی کھاؤ یا نہ کھاؤ، نوندرے تے پا کے آ جائیں گے، چلو، یا تو نوندرے بھی نہیں ڈلتا۔ بھائی تھوڑا سوچو تو صحیح، اسرائیل نے عید کے دن بھی لوگوں کو نہیں چھوڑا، موت عید کے دوسرے تیسرے دن بھی آئی، لوگوں نے قربانی کی یا نہیں کی، موت آئی، دروازے سے اٹھا کے لے کے چلی گئی۔ اتنی اللہ سے غفلت، اتنا اللہ سے غافل ہونا اچھا میرے چاند نہیں۔ اپنے چہروں کو سنت سے بھرو، اپنے شلوار کے ٹخنے ظاہر کرو، ننگے کرو، یہ یہودیوں کی علامت ہے، مسلمانوں کی علامت نہیں ہے۔ ہر وقت انسان کبیرہ گناہ میں ہے، ہر وقت انسان فاسق ہے، کبیرہ گناہ میں ہے، شلواروں سے جو اپنے ٹخنوں کو چھپاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور پاکیزگی کی، تقوی کی علامت یہ کہ آپ کی آدھی پنڈلی بھی نظر آنی چاہیے، آپ کی شلوار اتنی ٹخنا دور کی بات، آپ کی آدھی پنڈلی نظر آنی چاہیے، یہ علامت ہے، تقوی کی علامت ہے، یہ سنت مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دقیانوسی باتیں نہیں ہیں، ان کا مول قیامت کے دن پڑے گا، ان کا مول قیامت کے دن پڑے گا۔ گلی گلی میں جانور بندھا ہوا تھا، روڈ روڈ میں جانور بندھا ہوا تھا۔ کتنے دا جانور جی؟ تسی بولو جی، کتنے دا جی؟ 5 لاکھ روپے دا۔ اتھو ویکھو جی، نو بادام کھوائے نے، اتھو ویکھو جی دودھ پیا ہے، دیسی گھیو کھاندا سی ہر ہفتے 1 کلو۔ میں نے کہا مجھے اپنے گھر لے کے جائے گا؟ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا مجھے کام ہے۔ میں گھر کے دروازے پہ گیا، اندر مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، دنیا کی ساری چیزیں تھیں، میرے دائیں بہ نظر ڈالی، جب ساری چیزیں دیکھی میں نے کہا ماں باپ ہیں کہاں؟ میں نے کہا ان سے ملاقات کرائے گا؟ کہا جی۔ ماں باپ سے ملاقات کی، میں نے کہا ماشاءاللہ یہ جانوروں کو بادام کھلاتا ہے، تمہیں بھی کبھی کھلائے؟ وہ کہندا پتر تھا روٹی نہیں کھواندا، بادام دیتے بڑے بھیڑے وہ ایسے جانور کی پیدائش ہے۔ 2 جواب یہاں پر۔ 20 کلو دودھ پیندا جی واڑا، 7 لاکھ روپے قیمت ہے، پیو نو پائیا نہیں پیا، جنہوں پیانے کا حکم تھا اسے تم نے جوتوں میں بٹھایا، اور جس کو گھاس کھلانے کا حکم ہے تم نے اسے بادام کھلائے، تم اللہ کی پکڑ میں نہیں آؤ گے؟ جواب لاؤ، فتویٰ آن دی ریکارڈ، بات ساری دنیا سن رہی ہے۔ دو مولوی صاحب مجھے فتویٰ، کون سی شریعت کے اندر جانور کو بادام کھلانا، دیسی گھی کھلانا اور باپ کو بھوکا رکھنا؟ باپ کو 4 بیٹے بہنوں کے گھر بھیج دیتے ہیں، ساڈے تو ذمہ داری چکی نہیں جاندی، بہنوں کہہ چک کے لے جا، تسی مر گئیاں، تسی پیو نو 2 روٹیاں پکا کے نہیں دے سکدیاں، یہ تیرے میرے پیر محل میں گھر میں لڑائی ہے، یہ تیرے میرے حافظ آباد لاہور میں لڑائی ہے۔ کیوں اپنے آپ کو دھوکے کے اندر ڈال کے بیٹھے ہو؟ مرنا نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ایسے پڑھے لکھے بے وقوف، ایسے کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے بے وقوف جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہو، اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، جن کے چہرے دیکھنے پر اللہ نے حج عمرے کے ثواب عطا فرمائے، انہیں کھلائے بادام۔ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم، انہیں پلایا دیسی گھی۔
مجھے بھی آتا ہے میں ری کروں اور جمعے کا ٹائم ہو گیا جی سنتے پڑھ لو. میرا بھی دل چاہتا ہے میں اس طرح کروں, میرا بھی دل چاہتا ہے وہ الماری خطبات سے بھری پڑی ہے, میرا بھی دل چاہتا ہے میں ایک رٹی تقریر یاد کروں اور آپ لوگوں کو سنا دوں.